یا دوسرے قبیلے کا دشمن، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن، باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اور اس زمانے میں آ کے کہنا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو کہ اللہ ایک ہے جس سے کہ فلاح پاؤ. تو کہنے والوں نے کہا کہ اے محمد ایسا کریں کہ ہم لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، نہ آپ ہمارے والے کو برا کہیں نہ ہم آپ والے کو برا کہتے ہیں، نہ ہم آپ والے کو برا کہیں نہ آپ ہمارے والے کو برا کہیں. ایک مرتبہ حضور سرور کائنات نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بھائی، تم اتنے 365 مانتے ہو، 66 ہو جائے گا، لیکن ہمارے میں جب تک لا نہیں کیا، جب تک انکار نہیں کیا، پہلے کہنا ہے لا الہ، کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، اس وقت تک اقرار ہو ہی نہیں سکتا ہے. کہا تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ عرب کے جس قبیلے میں چاہے شادی کر دیتے ہیں، جتنا مال و زر چاہے ہم دے دیتے ہیں، لیکن یہ پیغام دینا بند کر دو. آپ نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دیں اور اس کے بعد بھی اس تبلیغ سے روکے تو بھی ہم نہیں رک سکتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے میں. کیونکہ یہ وہ رسول ہے کہ جب آئے تھے پیغام لے کے لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو مسلمانوں نے یہی کہا تھا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ مجھے فلاح مل جائے گی، ہم کیسے مان لیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، کامران ہو جاؤں گا. تو حضور سرور کائنات نے کہا تھا کہ دیکھو ہم ضمانت لیتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو گے تو فلاح ملے گی. اور اس کے بعد یہ تبلیغ کرتے کرتے لوگوں نے کتنے صعوبتیں اٹھائی ہیں حضور سرور کائنات نے، کہ کہا ہم یوں مانیں گے کہ جو درخت سے اگر خود بخود چلا آئے آپ بلائیں تو ہم مان لیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اشارہ کیا، درخت نے اپنی جگہ سے پرواز کی آ گیا. یہ وہ محمد ہیں کہ اگر ذرے کو ہاتھ پہ لے لیا تو فصیح و بلیغ زبان میں کلمہ پڑھنے لگا. یہ وہ محمد ہیں کہ جب مکے میں قبوس پہاڑی کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، کہ یہ سرداران عرب آئے اور کہا ہے محمد ہم تب مان لیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو کہ اگر یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. آپ نے کہا کہ میں 2 ٹکڑے تو کر دوں گا لیکن پھر بھی تم مانو گے نہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری لاشیں احد کے گڈھے میں پڑی ہوئی ہیں. میں تو کر دوں گا. اور اس کے بعد محمد نے اشارہ کیا، کمر 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا صفا کے اوپر، دوسرا مروہ کے اوپر. دیکھنے والوں نے دیکھا معجزہ شق القمر، لیکن پھر بھی اقرار نہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس وقت تک محمد کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی ہے، محمد مل ہی نہیں سکتا جب تک اہل بیت کے در پہ نہ آ جاؤ. جب اہل بیت مل گئے، اہل بیت کو پہچان لیا تو محمد خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ دیکھیے اگر ولادت بھی ہوئی ہے تو خدا کے گھر میں، اور شہادت بھی ہوئی ہے تو خدا کے گھر میں. خدا قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ وَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تمہارا ذکر کروں گا. اور اے میرے بندے تو میرا ذکر کرے گا اپنی تمام قوتوں کو صرف کر کے، تو ایک محدود حد تک. آج تم نے سائنس نے ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، 1 ملک 2 ملک 10 ملک انٹرنیٹ سے، کمپیوٹر سے، لیکن میں بدلے میں جب تمہارا ذکر کروں گا تو میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں کائنات کے ذرے ذرے پہ قادر ہوں. تو میرا ذکر کرے گا ایک عالم میں، ایک دنیا میں، لیکن میں رب العالمین ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں عالمین کا رب ہوں. تو ایک عالم میں پڑا ہوا، ایسے ایسے نہ جانے کتنے عالم ہے جہاں کا